اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو عنایت رحم والا ہے۔ میرا نام ہے معروض اور آج میں سے موجود ہے مائرہ، محمد شاہیان، قائدات۔ تو آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت یونس علیہ السلام کا جو قرآن پاک میں بھی واقعہ موجود ہے۔ پیارے ساتھیو، یہ واقعہ عیسیٰ السلام کی پیدائش سے 800 سال پہلے کا ہے۔ دریائے فرات کے بائیں کنارے بغداد سے 230 میل دور ایک شہر آباد تھا، اس کا نام نینوا تھا۔ وہاں کے ایک قوم آباد تھی، وہ ہر لحاظ سے بہت طاقتور تھی مگر برائیوں میں گھری ہوئی تھی۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو رسول بنا کر اس قوم کے پاس بھیجا تھا کہ آپ وسلم انہیں برائیوں سے روکے اور ان کے اندر نیکیوں کا شوق پیدا کریں۔ جیسا چاہا حضرت یونس السلام نے ویسے کیا۔ حضرت یونس السلام قوم کے پاس گئے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور آگاہ کیا کہ برے کام کرنا چھوڑ دو، یعنی آپ برے کام کرنا چھوڑ دو اور نیک کام کرو۔ یونس السلام انہیں کئی سال تک سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں مانے۔ آپ وسلم انہیں خبردار کیا کہ ان کا عمل یہ کتنا برا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہو سکتا ہے، انہیں سزا دے سکتا ہے، وہ پچھتائیں گے مگر پچھتانا ان کا کہیں کام نہیں آئے گا۔ مگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا، لیکن وہ نہیں مانے۔ یونس السلام مایوس ہو گئے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور ناراض ہو کر نینوا سے چل پڑے۔ چلتے چلتے حضرت یونس السلام دریائے فرات کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے اسدم دریائے فرات کے کنارے پہنچے، وہاں بہت ساری کشتیاں موجود تھیں اور وہ رسی سے بندھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کشتی میں مسافر سوار تھے اور کشتی روانہ ہونے ہی والی تھی۔ حضرت یونس السلام نے پوچھا کہ یہ کشتی کہاں جا رہی ہے؟ تو مسافروں نے بتایا کہ یہ کشتی کہیں دور شہر جا رہی ہے۔ تو حضرت یونس السلام بھی اس شہر میں روانہ ہو گئے۔ کشتی دریائے فرات سے روانہ ہوئی، وہ دریا سے نکل کر ایک سمندر میں پہنچی۔ اس سمندر کا نام بحیرہ روم ہے۔ کشتی جو ہی سمندر میں پہنچی، اچانک موسم بدل گیا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگی اور سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھی اور کشتی سے ٹکرانے لگی۔ بہت ہی خطرناک طوفان آ گیا اور سب گھبرا گئے۔ انہوں نے بولا کہ جو کشتی میں جو بھاری سامان ہے وہ ہم نکال کے سمندر میں پھینک سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پھینکا اور پھر بھی کشتی ان کے کنٹرول میں نہیں ہو رہی تھی۔ اور ان کا ایک رواج تھا کہ ان لوگوں نے سب کے نام مسافروں کے ایک پرچی پہ لکھے اور ایک باندھ دیے اور ان کو ڈبے میں ہلا کر پھیرا دیا اور ان میں سے ایک پرچی ان لوگوں نے اٹھائی اور ان پہ نام تھا حضرت یونس السلام کا۔ ان کا ماننا تھا کہ اللہ ایک انسان کی وجہ سے ناراض ہے، تو ان لوگوں نے پھر پرچیاں بنائی تو جن میں ان کا نام نکلا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو مجبور ہو کے سمندر میں اللہ کا نام لے کے کود گئے اور انہیں حضرت یونس السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں ہاتھ پیر مارتے رہے۔ وہاں اس سمندر میں کہتے ہیں کہ ایک ویل نامی مچھلی، جو بڑی ویل نامی مچھلی ہے، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور حضرت یونس السلام کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں اپنے آپ کو پایا اور جس میں وہ بہت ہی ڈر گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ سانپ میں نے جو کیا ہے یہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو انہوں نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی کہ مجھے نینوا سے مایوس ہو کے نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے اللہ کا حکم سن لینا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ایک کنارے جا کے حضرت یونس السلام کو واپسی چھوڑ دے۔ تو وہ مچھلی گئی اور ان کو اپنے پیٹ سے نکال لیا۔ تو وہاں ایک درخت تھا جس سے بہت سارے پھل لگے ہوئے تھے، تو حضرت یونس السلام نے ان پھل کو کھا کے اپنی بھوک بجھائی اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی اور وہ
انہوں نے دوبارہ نینوا کے پاس نینوا شہر میں روانہ کیا کہ اب وہ دوبارہ ان کو دعوت دے گا، دین کی دعوت دے گا۔ اسلام نے واپس نینوا شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو اللہ کی دعوت دی۔ اب لوگوں کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہونے لگا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے، یہاں تک اور لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی بات ماننے لگے، یہاں تک کہ نینوا کے 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو دیکھیں ہم نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا۔ ابھی میں مائرہ سے پوچھتی ہوں، حضرت یونس علیہ السلام کا یہ سچا واقعہ ہے کہ ہمیں اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کا حکم ماننا چاہیے اور کبھی بھی اللہ کے حکم میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہم مصیبت میں ہو تو ہمیں سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، اور کبھی بھی اللہ سے کبھی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے حکم سے ہمیں کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ابھی میں پوچھوں گی شایان سے کہ ہم نے ابھی سبق میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے اس سبق میں یہ سبق حاصل کیا کہ ہمیں کبھی بھی مصیبت کو ہارنا نہیں چاہیے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، ہمیں مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، وہ سن لیتا ہے۔ ہمیں سچے دل سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور ان سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ابھی میں کائنات سے پوچھوں گی کہ ہمیں اس سبق میں کیا حاصل ہوا؟ بتائیں کائنات، ہمیں اس سبق سے کیا حاصل ہوا؟ کہ جب مچھلی آپ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے ہار نہیں مانی، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو۔ تو جب بھی ہم کسی مصیبت میں آ جائے اور غلطی ہم جو کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی چاہیے؟ معافی مانگنی چاہیے اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ تو ساتھیوں، آج ہم لوگوں نے اس ویڈیو میں بنایا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا اور پاس بیل آئیکن کو دبا لینا، اور آپ ہمیں کمنٹ میں بتا دینا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی اچھی لگی اور ہمیں اور کیسے واقعوں پہ بنانی چاہیے ویڈیو۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ماشاءاللہ۔